لیکن آج مسلمان گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، دیکھیے مسلمان اب مسجدوں سے خالی ہے۔ رمضان کے مہینے میں لوگ اذان ہونے سے پہلے پہنچ جاتے تھے، لیکن آج فجر کے وقت دیکھیے گا 4 سے 5 لوگ زیادہ سے زیادہ یہ لوگ جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں ایسا حالت کیوں ہے؟ تم دین پر عمل کرنے والے ہو اور تم آج نماز سے دور ہو۔ ارے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات میں کہہ دوں، آج کا مسلمان ہے نا، دین کو کاروبار سمجھا ہے، دین کو کاروبار سمجھا ہے۔ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کیسے بول رہے کہ دین کو کاروبار سمجھا ہے؟ اس طریقے کے دیکھیے کہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ آتے ہیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور یعنی لوگوں پیسے دان بھی کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ نکلا اور مسجد سے وہ بھی نکل گیا۔ اب کیا کہتے ہیں، چلو ایک مہینہ عبادت کی، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کیے ہیں، تو چلیے 11 مہینہ اب کمانا ہے، گھر بار چلانا ہے۔ مسلمانوں ایسا کم ہرگز نہ کریں۔ جب آپ نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، جب آپ نبی کے طریقے پر چلتے ہیں اور نبی کو آئیڈیل مانتے ہیں، جب نبی کو آئیڈیل آپ بنا لیجئے گا تو آپ کبھی یہ بول نہیں سکتے ہیں کہ میں 1 مہینہ نماز پڑھوں گا، 1 مہینہ قرآن کی تلاوت کروں گا۔ یہ کبھی آپ کی زبان سے یہ بات نکل ہی نہیں سکتی ہے کہ آپ ایسی باتیں کہیں۔ تو آپ دین کو کاروبار نہ سمجھے، آپ رسول کو آئیڈیل بنائیں۔ آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے۔ آئیے غور کیجئے، زید بچپن میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے، یعنی ڈاکوؤں نے اسے آگاہ کر لیا اور بازاروں میں اس کو لے جا کر بیچ دیا۔ وہ زمانہ تھا بیچنا، کاروبار کرنا آدمیوں کو۔ بس یہ غلام بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ کون؟ حضرت زید۔ اور یہ کافی عرص تک عبادت کی، یعنی اللہ کے نبی کی خدمت کی، اللہ کے نبی کے پاس رہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی کے پاس رہا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے دین پر عمل کرنے لگے۔ لیکن جب بڑے ہو گئے، جب یہی زید بن حارث جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، یعنی بڑے ہونے کے بعد اس زید بن حارث کا خبر، یعنی اس بچے کا جو بچپن میں بچھڑ گیا تھا، اب بڑے جوان ہیں، اب ان کا خبر ان کے گھر والوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ زید بن حارث مکہ کے ایک نوجوانوں کے پاس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ان کے خاندان والے، ان کے والد صاحب یہ ایمان سے دور تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مشرک تھے۔ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کہا، گھر والوں سے بتانے کے بعد اپنے گاؤں والوں کو اکٹھے کیا، گاؤں والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگا ایسی بات ہے کہ محمد نام کا ایک شخص ہے جو نبی دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس میرا ایک پیارا سا بچہ ہے، اور چلو ہم سب مل کر ان کے پاس چلتے ہیں، اور جانے کے بعد ان سے کہیں گے کہ میرا بیٹا ہے، میرے حوالے کر دیں۔ حضرت زید بن حارث یعنی حارث یہ بات کہہ رہے ہیں، حارث گھر والوں اور گاؤں والوں کو بلا رہے ہیں۔ گاؤں والوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ لوگ تیار ہو گئے، بہت سارے لوگ تیار ہونے کے بعد حضرت زید بن حارث یعنی زید کو لانے کے لیے گاؤں کے تمام لوگ اور ان کے خاندان کے لوگ یہاں پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ کس کے پاس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں اپنے بیٹے سے ملنے سے پہلے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم زید کا والد ہیں، ہاں میرا نام حارث ہے اور یہ میرے گاؤں والے ہیں، یہ میرا والد ہے۔ زید کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اس طریقے سے بتانے کے بعد کہا آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ تو بہت پیارا سا انسان ہے، اور آپ کے بارے میں لوگ تعارف بھی کرتے ہیں، آپ کی تعارف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد ایسا آدمی ہے کہ ہر شخص کی باتوں کو ٹالتا نہیں ہے۔ ہاں اس لیے آپ کے پاس میں اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ میرا بچہ میرے حوالے کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا کہ میں منع بھی نہیں کر سکتا ہوں اور میں روکوں گا بھی نہیں۔ اگر آپ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، میں اسے روکوں گا نہیں۔ اگر وہ نہیں جا سکتا ہے تو میں ضد بھی نہیں کروں گا کہ زید تم چلی جاؤ،
کیونکہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد ہے وہ ایمان سے دور ہے، وہ قرآن و حدیث سے دور ہے، وہ نبی کو آئیڈیل نہیں مانتے، اس لیے ایسی باتیں کہی۔ لیکن حضرت یعنی حارث کو یہ یقین تھا کہ وہ میرا ہی تو بچہ ہے، میں بولوں گا تو میری باتوں کو وہ ٹال نہیں سکتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ میرا ہی لڑکا ہے اور میرے پورے خاندان والے اور گاؤں والے آیا ہے، کیسی ان کی باتوں کو ٹال دے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرا بیٹا، میں آپ کا والد ہوں، یہ آپ کی ماں ہے، یہ آپ کی دادی ہے اور یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اور زیادہ میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں، یہ جو دکھائی دے رہا ہے ان تمام لوگوں کو میں لے کر آیا ہوں، تو آپ میرے ساتھ چلیے۔ آپ جس بات کو لے کر فکر کر رہے ہو کہ محمد کیا بولے گا، تو محمد نے اجازت دے دی، محمد نے کہا تم جا سکتے ہو، تو چلو میرے ساتھ اور آپ کو بتا دوں۔ یعنی حارث کہتے ہیں اے زید تم کیا کر رہے ہو، آزادی میں تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، اے زید چلو میں تمہیں پیسہ بھی دوں گا، ہاں تم صرف یہ غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ لوگ پیسہ مانگے، اگر محمد پیسہ بھی مانگ رہا ہے تو پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں، کچھ بھی مانگے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں والد صاحب نہیں، ابا جان میں نہیں جا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ اگر زندگی بھر رہتا اور یہ پل بھر کی زندگی جو میں نے نبی کے ساتھ گزاری ہے، ہاں یہ بھاری پڑ سکتے ہیں، اور میں نے نبی کے ساتھ رہ کر جو عمل کیے ہیں، نبی کے ساتھ رہ کر جو مجھے نمونہ پایا ہوں، آپ کے ساتھ اگر میں رہتا تو نمونہ وہ چیز مجھے کبھی نہیں ملتا، اس لیے میں آج انکار کر رہا ہوں، میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا، یا کچھ بھی ہو جائے اب جا سکتے ہیں، میں آپ کو روکوں گا بھی نہیں۔ حضرت یعنی زید کی یہ بات سن کر حارث کہتے ہیں مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے بچوں کے پاس میرے بچے ایسی باتیں کہے گی، مجھے یقین نہیں تھا، یقین نہیں ہو رہا اب بھی کہ میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں کہ چلو میرے ساتھ، آزادی میں غلامی کی ترجیح کیوں دے رہے ہو، لیکن بچے نے ایسا جواب دیا، ایسی باتیں کہی کہ یقین نہیں ہو رہا ہے۔ والد صاحب ایک باپ کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت حارث زید کہنے لگے اے ابا جان اب بتائیے، میں اگر آپ کے ساتھ رہتا تو میں دین سے دور رہتا اور میں اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن میں ذلیل ہو جاتا، ہاں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دیتے، لیکن میں نبی کے ساتھ آیا، نبی کی خدمت کی، نبی کی غلام تو نبی کا غلام تو بن گیا، لیکن غلام بننے کے بعد جو چیز مجھے دکھلایا گیا ہے وہ جنت ہے، میں جنت کو چھوڑ نہیں سکتا، اگر نبی کے ساتھ میں نے چھوڑ دیا تو یقین ہے کہ میں نے دین کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ لوگ اور آپ کے گاؤں والے دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، نبی کو آئیڈیل نہیں مانتے ہیں۔ حضرت حارث زید کو دیکھو، ایک بچے ہیں، اسلام قبول کیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ اسلام کے لیے، نبی کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے آئیڈیل، یہ ہوتا ہے نمونہ جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے۔ جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں، جب اسلام پر عمل کرنے لگتے ہیں تو آپ کے گھر والا بھی آپ کے سامنے کوئی نہیں، ہاں اگر وہ لوگ دور ہے، اگر وہ لوگ دین سے دور ہے، اگر وہ لوگ قرآن و حدیث سے دور ہے، تو اسی طریقے سے زید کی باتیں کہنے کی ضرورت ہے۔ بتائیے بعد میں کہ آ جائیے اسلام پر قبول کیجئے، نبی کو آئیڈیل مانیے، اگر وہ لوگ نہیں مان رہا ہے تو ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، آپ لوگ اسلام پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ حضرت زید نے کیوں کہا کہ میں نہیں جا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں اپنے والد، اپنے خاندان والوں کے ساتھ میں چلا جاتا ہوں تو یہ جو دین کا طریقہ ہے اور نبی آئیڈیل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ تو یہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کیا ہے، اور مکی زندگی میں یہ جو پریشانیاں آئی ہیں، ان تکلیفوں کو، ان پریشانیوں کو کس طریقے سے برداشت کیا، اور اللہ کے نبی کے اندر برداشت کا جو مادہ تھا اس پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی نے ہر ایک بات پر لوگوں کو دین پر لانے کی کوشش کی،
اور ان لوگوں نے ظلم کیا، لیکن اللہ کے نبی نے ان ظلم کے بدلے میں کس طریقے سے جواب دیا، ان چیزوں کو دیکھیے۔ لیکن ان سے پہلے آپ کو ایک بات کہہ دوں، یہ جو مکی زندگی ہے اب دلچسپ واقعہ ہے، اب بیٹھ کر سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اسلام کی دعوت اور اسلام کی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں عمل کرو، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں دین پر عمل کرو۔ اگر ایک آدمی بیٹھا ہے اس کے پاس بھی جا کر کہہ رہا ہے، 10 آدمیوں کا بیٹھک ہے اس کے پاس بھی پہنچ کر کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام پر قبول کیجئے، اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ لیکن مکہ کے مشرکینوں کے لیے تو نیا تھا، یعنی مشرکین مکہ کے لیے وہ جو دین تھا وہ نیا، اسلام نیا مذہب تھا۔ ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ نیا مذہب ہے، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب سے پیارا مذہب ہے، اور اللہ کے نبی نے بتانا شروع کیا اور لوگوں کو مکی زندگی میں اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ جب یہ کام دعوت دینا شروع کیا تو مکہ کے مشرکین حضرت یعنی ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا کہ یہ جو تمہارا بیٹا ہے، یہ جو تمہارے بھتیجے ہیں، یہ نئے دین کی باتیں کر رہے ہیں، اسے روک لو۔ پہلا مرتبہ آ کر یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی باتیں بتا کر گھر آئے تو ابو طالب نے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایسی ایسی بات ہے، اور ساری باتیں بتائی کہ تمہارے قوم والے میرے پاس آئے تھے اور ایسی باتیں کہہ کر گئی ہے کہ تم ان سے رک جاؤ، دین کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور آئیے پھر بھی اللہ کے نبی دین کی بات بتا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی دین کی بات بتاتے رہے ہیں، روکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ تم اسلام کو لوگوں تک پہنچا دو، یہ مذہب لوگوں کو بتا دو، یہ دین کی بات لوگوں سے کہہ دو۔ اب مکہ کے مشرکینوں نے آئے اور ابو طالب کو دھمکی دینا شروع کر دیا، ہے ابو طالب سن لو، اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑتے ہو اور یعنی محمد کو نہیں چھوڑتے ہو، اور یہ محمد کام جو کر رہا ہے اگر تم نہیں روک رہے ہو، تم سے اور تمہارے خاندان والوں سے لڑیں گے یا کچھ بھی ہو جائے۔ اب یہ بات سن کر ابو طالب ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی گھر آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی باتیں، اب رک جائیے۔ اللہ کے نبی کا جو ایک سہارا تھا وہ بھی چھن گیا، وہ بھی ڈر گئے، پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ کے نبی رونے لگے۔ اللہ کے نبی کو روتے ہوئے دیکھا، ابو طالب کو برداشت نہیں آیا کہ میرا بیٹا یہ جو رو رہا ہے کہ میں کیسے برداشت کر لوں۔ ہاں، ابو طالب نے کہا کہ جاؤ، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تم رو رہے ہو رونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور تم اپنا کام کرتے رہو۔ ہاں، یعنی کسی کے بس یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کو روک کر دکھائے، اگر کوئی انگلی بھی اٹھائے تو مجھے بتا دینا، میں اس کو بتاؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے وہ اسلام لوگوں تک بتاتے رہے، لیکن موقع آیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ابو جہل اور ان لوگوں نے آئے، اور آنے کے بعد جب اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی پر اونٹنی کی اوجھڑی لا کر رکھ دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے کہ مکہ کے مشرکینوں نے، ابو جہل نے، امیہ بن خلف نے اور ان جیسے ظالموں نے سجدے کی حالت میں اونٹنی کی اوجھڑی لا کر رکھ دی، اور وہ لوگ دور جا کے ہنسی کر رہے ہیں اور کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی آئی اور آنے کے بعد اونٹنی کی اوجھڑی ہٹائی۔ اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک ایک کر کے نام لے لے کر کہا، اے اللہ تم ان سے انتقام لے لینا، یا اللہ تم امیہ بن خلف اور ابو جہل سے انتقام لے لینا، ان لوگوں نے نماز کی حالت میں اس طریقے سے ظلم کیا ہے، یا اللہ تم ان سے انتقام لے لینا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بدر کے میدان میں، بدر کے کنویں میں وہ تمام کے تمام لوگ مرے پڑے ہوئے تھے، ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور ایک ایک کر کے میں نے دیکھا۔ دیکھ رہے مکی زندگی میں اللہ کے نبی پر کس طریقے سے ظلم کیا۔